السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کو اسی طرح خوش رکھے۔ محترم دوستو، جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے وطن عزیز کے بارے میں، کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ جنگ آزادی کی ابتدا کب، کیوں اور کیسے ہوئی، اسی پر ہم آگے گفتگو کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ انگریزوں کے اخلاق و کردار، ظلم و زیادتی اور مکر و فریب سے بلا تفریق مذہب و ملت تمام ہندوستانی پریشان تھے، اور ہر باشعور حساس شخص اپنے اپنے موقع کی تلاش میں تھا، مگر چونکہ فرنگیوں کی شاطرانہ چالیں ہندوستانیوں کی مرکزیت ختم کر چکی تھیں، اس لیے ہندوستان کے غیور افراد اپنی کوششوں کے باوجود بھی کوئی قیامت خیز ہنگامہ برپا کرنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہے تھے، یہاں تک کہ 82 سال کی عمر میں سن 1837 عیسوی میں اکبر ثانی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی جگہ 30 دسمبر سن 1837 عیسوی کو خاندان تیمور کا آخری نامور شہزادہ بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہوا۔ شاہی جامع مسجد دہلی کے امام مولانا احمد علی نے تاج پوشی کی اور فوج و سپاہ نے سلامی دی۔ بہادر شاہ ظفر اپنے پیش رو بزرگوں سے مختلف ایک غیرت مند اور حساس انسان تھا، اور اس کے حوصلے بلند اور عزائم جوان تھے۔ اس کے عزم و استقلال کی دھمک اور فکر و خیال کی پختگی نے ہندوستانی باشندوں کے دلوں میں امید کی کرن جگا دی۔ بہادر شاہ ظفر کی حوصلہ افزا سرگرمیوں نے علماء، صوفیاء، مجاہدین اور عوام ہر ایک کو کروٹ لینے پر برانگیختہ کر دیا، اور پھر جلدی ہی آزادی کی چنگاری شعلہ جوالا کی صورت اختیار کر گئی۔ علماء مدارس اور صوفیاء خانقاہوں سے نکل کر مورچہ بندی میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ انگریزوں سے فیصلہ کن جنگ کے لیے 21 مئی سن 1857 عیسوی کی خفیہ تاریخ مقرر کی گئی، جس کی روح سے ہندوستان کے تمام اہم مقامات پر ایک ساتھ ہلہ بول کر ان انگریزوں کو 7 سمندر پار بھگانا تھا۔ مگر چونکہ ہندوستانیوں کے گلے میں انگریزوں کی غلامی کا طوق مقدر ہو چکا تھا، اس لیے وقت سے 11 دن پہلے یعنی 10 مئی سن 1857 عیسوی کو میرٹھ چھاونی سے بغاوت کی شروعات ہو گئی۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ اس پر آگے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتا ہوں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ۔